بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پارلیمنٹ کی پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس ہوا اور سیکیورٹی کے موجودہ تناظر میں انتہائی اہم اجلاس تھا۔ عسکری قیادت نے ارکان پارلیمنٹ کو اس وقت جو سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال ہے، جو تھریٹ پرسپشن ہے، خطرات ہیں اور کس قسم کے خطرات ہیں پاکستان کی سلامتی کو لاحق، اس کے اوپر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس ندیم انجم، لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اعلیٰ عسکری حکام موجود تھے۔ سوال یہ ہے جس کے اوپر آج ہم اپنے ماہرین سے رائے لینے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس اجلاس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور پاکستان کی سول ملٹری ریلیشن جو ہے اس کے لیے اس اجلاس کی کتنی اہمیت ہے۔ کیا دہشت گردی کے خلاف آئندہ آنے والے دنوں میں کسی قسم کی ٹھوس منصوبہ بندی کر لی گئی ہے، فل سکیل آپریشن ہے؟ اور پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے اس وقت جو بدلتی بھی عالمی منظرنامہ ہے، برازیل کے صدر کا چین کا دورہ، ڈالر دباؤ میں اور دنیا کی بڑی بڑی معیشتوں نے اپنی کرنسی میں انٹرنیشنل ٹریڈ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس کا امریکی معیشت پہ، امریکی ڈالر کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ آخری سیگمنٹ میں اس کے اوپر بات کریں گے۔ جی، ان تمام نکات کا جواب دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو پینلسٹ موجود ہیں ان کا تعارف کرا دیتے ہیں۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید محمد علی صاحب، ماہر بین الاقوامی امور، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد صاحب۔ بریگیڈیئر سعد محمد صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر قمر عباس چیمہ صاحب، ماہر بین الاقوامی امور، اسٹریٹجک ایشوز، ان پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر سید محمد علی صاحب۔ سیکیورٹی حالات کے تناظر میں اس وقت یہ اجلاس اور پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کو عسکری قیادت کی بریفنگ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تھریٹ پرسپشن جو ہے اور جو خطرات ہیں، کیا وہ بہت واقعی گھمبیر اور سنجیدہ نوعیت کے ہیں؟ اور دوسرا ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کتنی اہم بریفنگ تھی سول ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے؟ بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی موقع تھا 3 وجوہات کی بنا پہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو پاکستان کی فوج کا انسٹیٹیوشن ہے، جو ادارہ ہے، اس کے اندر یہ اعلیٰ سطح پہ یہ کنوکشن اور کلیئرٹی اور انڈرسٹینڈنگ موجود ہے کہ تمام جو سیکیورٹی معاملات ہیں ان کو صرف فوج انڈیویجولی نہ پلان کر سکتی ہے، نہ ہینڈل کر سکتی ہے، بلکہ اس میں ایک ہول آف گورنمنٹ، ہول آف نیشن اپروچ چاہیے ہوتی ہے، جس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز، خصوصاً جو پارلیمان ہے جو کہ آئین کے حوالے سے سب سے اہم ادارہ ہے، اس کو اعتماد میں لینا بہت ضروری ہے۔ اور وہ تمام جو حقائق ہیں دہشت گردی کی جنگ کے حوالے سے، اس میں جو چیلنجز ہیں، ایشوز ہیں، اور جو سپورٹ اور کوپریشن اور جو سول اداروں کا بھی جو کنٹریبیوشن ایکسپیکٹ کرتی ہے فوج، وہ اس بریفنگ میں ان کو بتانے کا ایک موقع ملا۔ لیکن میں اس کے متن اور کانٹینٹ میں جانے سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو لوگ پاکستان کے سول ملٹری ریلیشن شپ کی تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے یہ ایک بہت اہم بریفنگ تھی، کیونکہ دیکھیں جس طرح جو ڈیولپڈ اور میچور ڈیموکریسیز میں ہوتا ہے، جس طرح امریکہ میں ہوتا ہے، برطانیہ میں ہوتا ہے، اور یو ایس کانگریس کے سامنے جا کے جو اعلیٰ فوجی افسران ہیں وہ جاتے ہیں، وہ اپنے پارلیمان کو، اپنی کانگریس کو اعتماد میں لیتے ہیں، اپنی سوچ، اپنے خدشات، اپنی ایکسپیکٹیشنز اور ریکوائرمنٹ بتاتے ہیں، اور اس کے مطابق پھر جو پارلیمانی جمہوریت ہے اس میں فیصلے ہوتے ہیں، اہداف کا تعین ہوتا ہے، اور اس میں ایک کوارڈینیٹڈ اپروچ بھی بنتی ہے بہت حساس معاملات پہ۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ اپروچ ہے۔ تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جو سول ملٹری ریلیشن شپ میں اس وقت ایک خوشگوار صورتحال ہے، ایک ٹرسٹ، رسپیکٹ اور کانفیڈنس بھی ہے، اچھی ورکنگ ریلیشن۔ جی بالکل، اور یہ ایک بہت مثبت پہلو ہے۔ جی، بریگیڈیئر سعد محمد صاحب، آپ نے بھی دیکھا کل تقریباً کم و بیش کئی گھنٹے تک پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جاری رہا، اور اس کے بعد کچھ انفارمیشن بھی آفیشلی ریلیز کی گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ
ملٹری آپریشنز دہشت گردی کے خلاف پہلے بھی بہت سارے کیے گئے اور آپ ڈیسیجن میکنگ لیول پہ بھی آپریشنز میں بھی آپ انوالو رہے. کل ایک بڑا اہم ریمارک وزیر اعظم شہباز شریف نے اس اجلاس میں دیا. انہوں نے کہا کہ گزشتہ 3.5-4 برس میں اشارہ ان کا عمران خان کی حکومت کی طرف تھا کہ جو اچیومنٹس ہم نے حاصل کیں, جو قربانیاں ہم نے دیں, وہ سب کچھ ضائع کر دیا گیا. اور عوام پوچھتی ہے کہ کے پی کو تقریباً کم و بیش 450 ارب سے زائد کی جو رقم تھی, عوام اس کا حساب پوچھتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے قربانیاں دیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں, جو ہم نے کامیابیاں حاصل کیں 3.5-4 برس میں, وہ سب ضائع کر دی گئی اور ابھی پھر ایک سیکیورٹی آپریشن کی ضرورت آن پڑی ہے؟ دیکھیں جی, اس میں جو ہمیں سب سے چیز جو مقدم رکھنی ہوتی ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ نے دہشت گرد کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے ہیں. ابھی مذاکرات نہیں دہشت گرد کرنے. تنظیموں میں نہیں, مذاکرات بالکل نہیں کرنے. آپ نے دہشت گرد تنظیم کے ساتھ, جب وہ ہتھیار لے کے کھڑا ہوا ہے تو آپ اس کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں, تو آپ اس کو اپنی برابری پہ سامنے لے کے آتے ہیں. تو آپ جب ایک برابری اس کو دیں گے تو وہ اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرے گا, اور وہ جو ہے ریاست کو اس کے بعد ڈکٹیٹ کرے گا اس کو. وہ اس کے سامنے جب وہ کھڑا ہوگا تو آپ نے اس کو ایز اے ایکول مان لیا. تو یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. ہاں, اس میں یہ آپ وہ کر سکتے ہیں کہ جو ان دہشت گرد تنظیم نے ہتھیار ڈال دیے, اس نے ہتھیار پھینک دیے, ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو انکریجبل ہیں, جن کے جو ایسے ان کے وہ ہیں داغدار ہیں, ان کے جو کارنامے ہیں وہ ایسے خوفناک ہیں کہ آپ ان کی معافی نہیں ہو سکتی ہے. ان کو ایک قانون کے اس میں سے ڈیو پروسیس سے تو گزرنا پڑے گا. باقی ٹھیک ہے, رینک اینڈ فائل کو آپ ایک ڈی ڈی آر ہوتا ہے, ڈس آرمامنٹ ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو ڈی موبلائز کرنا ہوتا ہے اور ری انٹیگریشن کرنا ہوتا ہے, تو وہ آپ رینک اینڈ فائل کے ساتھ آپ وہ کر سکتے ہیں. لیکن آئیڈیالوگز کے ساتھ اور جن لوگوں نے اس پورے دہشت گرد تنظیم کو اس طرح چلایا, اس کو آپ نہیں اس طرح معاف کر سکتے. تو آپ نے یہ یاد رکھنا, اس کو وائلیٹ کیا گیا. ابھی ہم جو ہے نا, مطلب ہے کہ سچ سے ڈرتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ کہاوت ہے کہ جی آپ وہ بچہ جو اندھیرے سے ڈرتا ہے وہ ٹھیک ہے, کہ ایک جو گرون اپ ہے ایک وہ لائٹ سے ڈرتا ہے. ہم لائٹ سے ڈرتے ہیں. ہمیں بتا دینا چاہیے تھا کہ یہ کیوں ہوا. ہمارے مطلب ہے کہ فوج کے ینگ بلڈ, مطلب ہے کہ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, جن کے بچے جو ہیں وہ اس میں آپریشن میں شہید ہوئے ہیں, ان کے خون کے ساتھ بے وفائی ہے جب آپ اس قسم کے دہشت گردوں کے ساتھ آپ بات چیت کرتے ہیں. تو ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ یہ کیوں ہوا, کس طرح یہ آئے. اور یہ جو ہوئی ہے اس میں ایک جو وہ ہے پختونخوا میں اور جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں, اس کے اندر ایک یہ پرسیپشن تھا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ حقیقت تھی, لیکن پرسیپشن کبھی کبھی حقیقت سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے. تو وہ جو تصورات تھے ان لوگوں کو یہ تھا کہ جی یہ چند مخصوص دہشت گردوں کے خلاف تو آپریشن کرتے ہیں, لیکن ان کے بیچ میں ایسے بھی دہشت گرد ہیں جو ان کی سائڈ پہ ہیں اور وہ آ کے کر ہمیں زیادہ تنگ کرتے ہیں. تو یہ جب آپ نے دوبارہ ان کو لے آئے اور ان کو یہاں پر قائم کر دیا اور وہ دوبارہ انہوں نے آ کے دہشت گردی شروع کر دی, تو اس تصور کو وہ تقویت ملی کہ یہ اس طرح. تو ان لوگوں کے جائز سوالات ہیں کہ جی ہر دفعہ ہم قربانیاں دیتے ہیں, ہمارے باغ تباہ ہو جاتے ہیں, ہمارے گھر تباہ ہو جاتے ہیں, ہماری املاک تباہ ہو جاتی ہے, اور آپ پھر ایک آپریشن لانچ کرتے ہیں. تو ان کا سوال تو بنتا ہے. تو میرے خیال میں یہ آرمی نے اچھا کیا ہے, یہ بہت اچھا قدم ہے کہ آرمی نے یہ کیا ہے کہ ان کے جو خدشات ہیں اور جو ان کے تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے. اور اگر آپریشن میرے خیال میں اس پیمانے پہ تو ضرورت نہیں ہوگی, کیونکہ ابھی تو وہ کوئی ایسی زمین کے اوپر بیٹھے نہیں ہے جو 2008-9 سے لے کے تو 2014-15 تک ایک 4-5 سال ایسے تھے جس میں کچھ علاقوں پر ان کا قبضہ تھا, وہاں پر حکومت کی عملداری نہیں تھی. تو ابھی تو وہ نہیں ہے. لیکن ہم نے سب سے پہلے ایک اور جو میں اس میں بات کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی جنگ خود لڑنی ہے. یہ نہ افغانستان آپ کے لیے جنگ لڑے گا اور نہ امریکہ آپ کے لیے جنگ لڑے گا, یہ جنگ آپ نے خود لڑنی ہے. اور آپ کے ساتھ مثالیں موجود ہیں کہ کس طرح ملکوں نے دہشت گردی کے روٹ کو دیکھیں, شاخیں کاٹنا, شاخ تراشی کرنا وہ وقتی طور پہ آپ کو ایک مسئلے کا حل تو دے دیتی ہے, لیکن یہ مستقل حل نہیں ہے. جی ڈاکٹر قمر عباس چیمہ صاحب, آپ نے دونوں ماہرین کی رائے سنی. جب یہ بات چیت ہوئی کالعدم تحریک طالبان کے ساتھ, تو وہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کا فیصلہ تھا, اور اس میں یقینی طور پہ اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ آن بورڈ تھی.
اور آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان کا یہ ڈیسیژن طالبان کے ساتھ بات چیت کرنا، اس سے انہیں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا موقع ملا، انہوں نے اپنے ساتھی چھڑوائے اور آج ریاست پاکستان کے خلاف جنگ ہے، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں عمران خان کا یہ فیصلہ غلط تھا؟ اس وقت کی طالبان کی لیڈرشپ کے ساتھ جو بات چیت کی گئی، انہیں جو بے تحاشا موقع دیا گیا؟ بہت شکریہ متین صاحب. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو اس بات کا شکر کر رہا ہوں کہ ہماری ڈاکٹرائن سے جان چھوٹ گئی جو انڈیویجولز کی ہوتی تھی اور ہم ہول آف دا نیشن اپروچ پہ آ گئے. پہلے ہوتا تھا جی یہ فلانا انڈیویجول آیا اس کی یہ ڈاکٹرائن ہے جی، فار ایگزامپل ہم نے دیکھا جی باجوہ ڈاکٹرائن نے دیکھی. ابھی یہ جو موجودہ آرمی چیف نے جو اپروچ اٹھائی ہے جس کو کہتے ہیں ہول آف دا نیشن اینڈ دا ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ، یہ ہے بیسیکلی چیز جو کرنے کی ہے جو ممالک کرتے ہیں. ایک بات تو جو آرمی چیف کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں آ کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ساری قوم اکٹھی ہوں، ہم نے تو اس میں آپ کے ساتھ ہیں، ہم اس کو لیڈ کریں گے لیکن آپ کی سپورٹ کے بغیر نہیں کر سکتے. اب یہاں پہ آ کے جو سابق آرمی چیف کی بات کریں تو اس وقت جو آپ کو پتا ہے متین صاحب جو اپریٹس موجود تھا، وہ اپریٹس اتنا سیاست میں انوالو تھا اور اتنا دنس چکا تھا کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سیکیورٹی کو کس طرح دیکھا جا سکتا. اور دوسرا سابق وزیر اعظم صاحب کی یہ اپروچ کہ وہ کسی کو مانتے نہیں اور کسی کے ساتھ بیٹھ کے کسی مسئلے کو اس طرح کے نیشنل ایشوز کو حل نہیں کریں گے، اس کا بھی نقصان ہوا. کیونکہ وہ سوچتے تھے، کیونکہ وہ حامی رہے ہیں طالبان کے، کیونکہ وہ وزیر اعظم ہے تو وہ اکیلے فیصلے کر لیں گے ایک دو بندے کے ساتھ بیٹھ کے، ایسے نہیں ایک دو سٹنگ جو 3 سٹار یا 4 سٹار کے ساتھ بیٹھ کے. میرا خیال ہے اس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا. وہ جو سیاست میں ملوث تھے ان کا دھیان ہی نہیں تھا کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. میں آپ کو متین صاحب ایک بات بتاؤں، آپ کے انڈیا کے ساتھ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کے افغانستان کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، کیونکہ انڈیا ایک اسٹیٹ ہے، ایک ریسپانسبل ہے، اس کا ایک انوائرمنٹ ہے، وہاں پہ لیڈرشپ ہے، وہاں پہ آپ کو ڈفرنٹ قسم کی چیزیں ہیں، وہاں پہ وار لارڈز ہیں، نیشنلزم ہے، ریلیجن، وہ ایک بالکل ڈفرنٹ طریقے سے آپ کو وہ کرنا پڑے گا. اور یہ جو ہم نے 15 اگست 2021 کے بعد کا جو افغانستان ہے، یہ نیا افغانستان ہے. نہ وہ دنیا میں کسی کی سنتے ہیں، نہ وہ یو این کی سنتے ہیں، ان کو نہ اپنے امیج کی پرواہ ہے، نہ وہ کچھ. ہمیں ایز اے اسٹیٹ یہ فیصلہ کرنا ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہمارے پروونسز جو کلوز ہیں، بارڈر ہے خیبر پختونخوا اور بلوچستان، ان سے بیٹھ کے ان کے وہاں سے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. اور یہ نہیں ہوگا کہ یہ لاہور، کراچی، اسلام آباد یہ فیصلہ کر لے اور پنڈی فیصلہ کر لے کہ وہاں پہ بارڈر پہ کیا ہونا ہے. اب یہ کس طرح کے آپریشن ہونے ہیں، ان پہ فنڈز کس طرح کے آنے ہیں، کیونکہ ریسنٹلی یہ جو بات چلی تھی کہ پاکستان کے پاس فنڈز نہیں ہے ایک فل فلیج ملٹری آپریشن چلانے کے لیے، انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارے ساتھ اس طرح کھڑی ہونے کو اب تیار نہیں ہے. وہ امریکہ نے آپ کو F-16 دیے ہیں کہ جی آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے. آپ دیکھیں نا جو اس وقت سمرقند میں ہوا ہے، وہاں پہ بلاول بھٹو زرداری جو افغانستان کو اون ہی نہیں کرتے، وہ انر ربانی گھر کو بھیج دیتے ہیں. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ انڈیا نے وہاں پہ جو ہے وہ 10 ملکوں جو ہے وہ NSA کا ایک گروپ شروع کیا ہوا ہے. ہم نے ابھی یہ 4 ممالک کا ایک جو ہے ایک شروع کیا ہے، اجلاس بلایا ہے. اس کی کیا آؤٹ کم نکلنا ہے؟ اور جب اجلاس ہو رہا تھا تو پاکستان کا ڈیفنس منسٹر یہ کہہ رہے تھے ہمیں شاید حملہ کرنے پڑے گے، ٹارگیٹڈ اسٹرائک کرنی پڑے گی. سو لگ تو یہ رہا ہے کہ یہ مسئلہ جتنا گمبھیر ہے اس میں ہم اتنے اس کو اتنے انوالو نہیں ہیں. ہم زیادہ انوالو ہیں کہ یہاں پہ پیٹی پالیٹکس کیا ہو رہی ہے، ریٹیل پالیٹکس دیکھ رہے ہیں، اس نے یہ کہہ دیا، اس ادارے نے وہ کر دیا. لیکن جو نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، دنیا آج اکانومی، انڈیا رشیا اور جو ایران نارتھ ساؤتھ کوریڈور کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے پاکستان افغانستان کو مائنس کر دیا ہے. ہم ادھر بھی آج 50 سال بعد بیٹھے ہوئے ہیں. سو اس ریفرنس کو ختم کرنے کے لیے یہ جو آرمی چیف کی اپروچ ہے کہ ہول آف دا نیشن اینڈ دا ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ، اس کے لیے تھوڑا سا ڈومیسٹک کنسنسس بلڈ کرنا پڑے گا. یہ نہ ہو کہ صرف پارلیمنٹ کو ایک بریفنگ دینے سے میرا خیال ہے معاملات نہیں چلیں گے. جو آن گراؤنڈ جو سٹیک ہولڈرز ہیں آن دا بارڈر ایریاز، ان سے بھی بات کرنی ہے. جی ناظرین، یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم یہ سوال اٹھائیں گے کہ اس وقت پاکستان میں جو دہشت گردی کی لہر ہے، سابق ٹرائبل ایریاز میں، سرحدی علاقوں میں، بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہیں؟ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، پروگرام جی ورلڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہم بات کر رہے ہیں پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس
پاکستان کو لاحق دہشت گردی کے سنگین ترین چیلنجز، کیا حکمت عملی بنے گی، کیسے اس کو ٹیکل کریں گے؟ ڈاکٹر سید محمد علی صاحب، قوم یہ پوچھنے میں بالکل حق بجانب ہے کہ اس وقت دہشت گردی کے پیچھے کون سے عوامل کار فرمائیں؟ کیا محض دہشت گرد جو ہے وہ صرف ٹی ٹی پی ہے، یا اس کے علاوہ بھی کچھ اور دہشت گرد گروپس ہیں جو اس وقت سرگرم ہیں؟ چونکہ آپ نے دیکھا بلوچستان میں پاک ایران سرحد کے قریب بھی پاکستانی سیکیورٹی فورسز پر دہشت گردوں کا سرحد پار سے ایک حملہ ہوا، تو کچھ آئیڈینٹیفائی کیجئے کہ کون کون سے بڑے بڑے دہشت گرد گروپس موجود ہیں اور ان سے ہمیں کیا تھریٹس ہیں اور ان کے پیچھے کون ہے؟ بہت شکریہ. میں بریفلی آپ کو یہ بتاؤں، جس طرح جو ابھی بریفنگ دی گئی ہے نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی کی قومی اسمبلی کے اجلاس میں، اسی میں بھی جس طرح ہول آف گورنمنٹ اور ہول آف نیشن کی بات کی گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے فوج اور انٹیلیجنس کے اداروں کو اس بات کا ادراک ہے کہ یہ جو عوامل ہیں جس کو دہشت گرد ایکسپلائٹ کرتے ہیں وہ صرف ملٹری ڈومین میں نہیں ہیں. وہ مختلف ایسپیکٹس ہیں جس میں جن کو عہدہ برا ہوئے بغیر تمام ڈومینز میں اس پہ ایک کامیابی کے ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن ڈیسائسولی نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں، اس میں ایک ایسپیکٹ تو پالیسی کا ایسپیکٹ بھی ہے جس پہ بات بھی ہوئی ہے کل. وہ یہ ہے کہ جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا کہ جو اپیزمنٹ کی پالیسی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے. ایون جو کاؤنٹر ٹیررزم کی اسٹریٹجی کی تاریخ بھی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی آپ اس کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں ایک نان اسٹیٹ ایکٹر کے ساتھ، تو اس ٹائم اور اسپیس کو وہ یوز کرتا ہے اپنے آپ کو ری گروپ کرنے کے لیے، کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے، ری آرم کرنے کے لیے، اور اپنی سائیکو سوشل اسپیس کو بھی وہ لیجیٹیمائز کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو آج جو ہے بالکل یہ بات، البتہ دوسری طرف یہ ایک خوشائن بات ہے کہ کوئی علاقہ ان کے قبضے میں اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ پہلے صورتحال تھی. تو اس لیے جو اپروچ ہے آپریشنل لیول پہ وہ آئی بی او کی رہے گی. وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹیلیجنس بیس آپریشن چلتے رہیں گے، لیکن اس سے لارج اسکیل ڈسرپشن آئی ہوپ کہ نہیں ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ریکوائرمنٹ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ تمام سول ملٹری جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پولیس ہے، وزارت داخلہ ہے، اور وہ علاقے کے جو نمائندگان اور عوامی نمائندے ہیں جن علاقوں میں اس کا خطرہ سب سے زیادہ ہے، ان کی سپورٹ سب سے زیادہ اہم ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ پولیٹیکل لیول ہے. وہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ اگر کوئی گریونس ہے کسی کمیونٹی کا، کسی آبادی کا، تو اس کو سویلین لیڈرشپ گڈ گورننس کے ذریعے سے ہی ایڈریس کر سکتی ہے. جی بریگیڈیئر صاحب محمد صاحب، اس وقت جو دہشت گردی کے سب سے زیادہ واقعات اگر ہم دیکھیں کے پی میں، تو وہ نارتھ وزیرستان میں بہت خوفناک آپریشن کیا گیا. ہمیں وہاں جا کے دیکھنے کا موقع بھی ملا، بریفنگز بھی دی گئیں، پھر بعد میں بتایا گیا کہ یہ آپریشن مکمل بھی ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کی جو ری گروپنگ ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا، اور کیا محض آئی بی آپریشنز کے ذریعے ہم اس کا خاتمہ کر سکیں گے؟ دیکھیں، اس کے جو نارتھ وزیرستان ہے یہ تقریباً اس کو کافی کنٹرول کر لیا گیا تھا، لیکن بعد میں جب پچھلی حکومت نے اور ان کے اس وقت کے جو فوجی وہ تھے، لیڈرشپ تھی، انہوں نے کوئی ایک فیصلہ کر لیا کہ جس میں ان لوگوں کو آنے دیا گیا اور ان کو یہ کہ یہ پرامن رہیں گے. یہ پتہ نہیں کیسے خام خیالی جو تھی، یہ کس طرح انہوں نے قبول کر لی کہ اس قسم کی دہشت گرد تنظیم جو ہے وہ دوبارہ پرامن ہو کے وہاں پر رہنا شروع کر دے گی. اس کے ابھی مسائل تو ایک یہ تھا کہ جس میں حکومت نے مذاکرات کیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت افغانستان میں حکومت ہے وہ ان دہشت گردوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے. وہ آپ کے ساتھ زبانی بات چیت تو کرتے رہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن زمین پہ حقائق کچھ اور ہیں. وہ وہاں پر یا تو ان کی جو ڈی سینٹرلائزڈ سیٹ اپ ہے اس وقت، وہاں پر ان کو پشت پناہی حاصل ہے اور وہ آسانی سے آ جا سکتے ہیں، بارڈرز کراس کر جاتے ہیں. دوسری یہ ہے کہ تنظیم صرف ایک ٹی ٹی پی نہیں ہے، باقی بھی تنظیمیں ہیں. اور آپ نے ان لوگوں کو جو ابھی چیمہ صاحب نے جو بات کی کہ آپ نے ان لوگوں کو آن بورڈ لینا ہے، وہ اس لیے کہ آپ کو جو انٹیلیجنس ہے نا، ایکچوئل انٹیلیجنس، ریئل ٹائم انٹیلیجنس جو ہے وہ آپ کو لوکل دے گا. وہ آپ کو لوکل دے گا. آپ کی جو دوسری پریمیئر ایجنسیز ہیں وہ آپ کو نہیں دے سکتے پہلے ٹائم، کیونکہ وہ اپنے چینل کے اوپر سے جاتے ہیں. جب وہ آپ تک پہنچتی ہے تو وہ انٹیلیجنس نہیں رہتی، وہ ہسٹری ہو جاتی ہے. تو آپ نے جو ہے وہ لوکلز کو آن بورڈ لینا ہے تاکہ وہ آپ کے اوپر اعتماد کریں. بدقسمتی سے اس وقت ایسا نہیں ہے. لوگوں میں ابھی بھی یہ پرسپشن ہے کہ کچھ لوگ جو دہشت گرد ہیں وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں سیکورٹی فورسز کے ساتھ،
اور کچھ لوگوں کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. آپ سوشل میڈیا کے اوپر جا کے دیکھیں اور لوگ اس کو مانتے ہیں. جیسے لشکر اسلام ہے, اس کو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ حکومت کی پشت پناہی اس کو حاصل ہے, اور یہ تیرا میں جو ہے یہ دوبارہ انہوں نے داخل ہوئے ہیں اور کچھ بازاروں میں انہوں نے پیٹرولنگ وغیرہ بھی کی ہے. اس کو آپ نے ختم کرنا ہے. آپ نے وہ جو عام آدمی ہے اس کی کانفیڈنس بلڈنگ میجر کرنی ہے آپ نے, کہ اس کا آپ کے اوپر اتنا یقین ہو کہ یہ مجھے تحفظ دینے آیا ہے, نہ کہ یہ کچھ دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی کرنے آیا ہوا ہے. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, آپ حال ہی میں امریکہ سے لوٹے ہیں, وہاں پہ آپ کی بڑی ہائی لیول آپ نے بیک گراؤنڈ کی بریفنگز بھی لی, آن ریکارڈ بریفنگز بھی لی, امریکی حکام کے ساتھ انٹریکشن بھی آپ نے, پاکستان امریکہ کا سیکیورٹی ڈائلاگ بھی دیکھا. بریگیڈیئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں خود لڑنی ہے وار, لیکن پاکستان ہمیشہ کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے امریکہ کا مرہون منت رہتا ہے. کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن ہونا چاہیے, انٹیلیجنس شیئرنگ ہونی چاہیے. امریکہ اس میں ہماری کتنی مدد کر سکتا ہے وار اگینسٹ ٹیرر میں, اور کیا وہ اس وقت ہمارے ساتھ کھڑا ہے؟ دیکھیں متین صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکنز کی بڑی سٹیٹمنٹس آ چکی ہیں کہ ہم پاکستان کی مدد کریں گے, مدد کر رہے ہیں. ریسنٹلی جو F-16 کی جو بات ہوئی تھی وہ بھی کاؤنٹر ٹیررزم کا ریفرنس تھا, اسی کانٹیکسٹ میں تھی. بالکل کاؤنٹر ٹیررزم کا ریفرنس تھا, جس کو انڈیا نے بڑا شور ڈالا. انڈین ڈیفینس منسٹر, فارن منسٹر جو ہیں وہ واشنگٹن گئے, انہوں نے کہا جی کیوں آپ دے رہے ہیں ان کو, تو خیر وہ انہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم ریفرنس, تو وہ افغانستان TTP یہی بنتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, امریکہ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ وہاں پہ جو داعش ہے اور جو اسلامک اسٹیٹ آف خراسان ہے یا TTP ہے یا جو باقی ٹیررسٹ کے آرگنائزیشنز ہیں, ان کو ڈیل کرنے کے لیے آن گراؤنڈ جو پاکستان کی سپورٹ اور خطے میں سپورٹ چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے افغان طالبان کے ہمارے معاملات خراب بھی جب اسی لیے ہوئے کہ جب ایک اسٹرائک ہوئی افغانستان میں ایمن الزواہری کے حوالے سے کہ جی وہ ان کو تو انہوں نے کہا جی کہ وہ ڈرون پاکستان سے اڑا اینڈ آل دیٹ, یہ پھر بعد میں پتہ چلا وہ سینٹرل ایشیا سے اڑا. تو کوشچن یہ ہے کہ امریکہ تو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے, ہمیں اپنے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ابھی آپ نے بات کی, میں آپ کو بات بتاؤں, پچھلے سال 2021 میں تقریباً 262 ٹیرر اٹیکس ہوئے ہیں پاکستان میں, جس میں صرف 89 جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان نے کی, اور باقی جو ہیں وہ ISKP اور بلوچ ملیٹنٹ جو ہیں وہ باقی آرگنائزیشنز بھی آپریشنل ہیں, ان کی طرف بھی دیکھنا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 100% سے زیادہ جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کے جو واقعات ہیں پچھلے 2021 میں وہ بڑھے ہیں. تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا یہ ہے کہ یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. صرف TTP مسئلہ نہیں ہے, بلوچ ملیٹنٹس جو ہیں جو وہاں پہ ابھی پاکستان نے سیکورٹی ایجنسیز نے بڑی خاص کامیابی حاصل کی ہے, اور ISK کو بھی دیکھنا ہے. تو یہ ایک بڑے پیمانے پہ چیزیں ہیں جن کو دیکھنا ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھیں, ان کے ہمارے بارے میں جو وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو وہ اسٹیٹک ہو گئے ہیں, وہ ہمیں اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں. تو ہمیں اسٹیٹک نہیں رہنا. ہم نے جو اچیومنٹس کی ہیں ہمارے, تو اب دیکھیں نا, چائنیز ہمیں کہتے ہیں جی ہم اپنی پرائیویٹ سیکورٹی لے آتے ہیں, کچھ اگلے دن کراچی میں ہم نے چائنیز کے بزنس بند کر دیا, ہمیں خطرہ ہے. تو بہت سارے پیمانے پہ اس کو دیکھنا سے, دس از ناٹ جسٹ TTP ان افغانستان. یہ جو ہول آف دا نیشن اپروچ آرمی چیف بات کر رہے ہیں, اس کو یہ آپ دیکھیں نا کہ اگر سابق وزیر اعظم موجودہ حکومت کی آل پارٹیز کانفرنس میں نہیں آتے اور اس کو کامیاب ہی نہیں ہونے دیتے, تو پھر کیسے چیزیں چلیں گی. تو وہ لنک کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں آؤں گا, اگر ہمیں پولیٹیکل بینیفٹ دے, ہمارے اوپر کیس ختم کرے, پھر میں یہ جو دہشت گردی کے حوالے سے جو آل پارٹی کانفرنس ہوگی اس میں بیٹھیں گا. So the question is, دنیا آپ کی مدد کرنا چاہتی ہے لیکن دنیا آپ کو نان سیریس بھی لے رہی ہے. انٹرنل اپروچ ڈیولپ کریں, تب جا کے چیزیں بہتر ہوں گی. ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے عالمی معیشت اور تجارت اور عالمی منظرنامے کی, اور ڈالر کی اس وقت جو ساکھ ہے وہ مسلسل ڈوب رہی ہے, اس کا پاکستان سمیت خطے کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, پروگرام جی ورلڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہم نے 2 سیگمنٹ میں بات کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کیا ہمارے پاس وسائل ہیں. امریکہ خود اس وقت معاشی مشکلات کا شکار ہے. ہمیں کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے یقینی طور پہ بہت خطیر رقم چاہیے, کیپیسٹی, ویپنز, ایمونیشن, بہت ساری چیزیں چاہیے. اور اس وقت اگر ہم دیکھیں تو اس وقت عالمی معیشت ہے اس میں ڈالر اپنی جو ساکھ ہے وہ کھوتا جا رہا ہے.
اور ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ برازیل کے صدر نے بھی ڈالر کے خلاف اعلان جنگ کیا. وہ چین کے دورے پر آ رہے ہیں. چین اور روس کی سمٹ آلریڈی ہو چکی ہے اور اب بہت سارے ممالک ہیں جنہوں نے عالمی ٹریڈ اپنی لوکل کرنسی میں کرنے کا اعلان کر دیا ہے. ڈاکٹر سید محمد علی صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں ایک کے بعد دوسرے ملک اور اس وقت کم و بیش 8 سے 10 بڑی معیشتیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ڈالر میں نہیں بلکہ اپنی لوکل کرنسی میں ٹریڈ کریں گے، تو اس کا کیا اثر پڑے گا عالمی منظرنامے میں؟ اب امریکہ کا جو اثر و رسوخ ہے آپ کم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ. جامعہ میں موضوع ہے لیکن مختصراً میں گزارش کروں گا کہ دیکھیں جو کولڈ وار تھی وہ صرف امریکہ اور سوویت یونین کا اسٹریٹجک کمپٹیشن نہیں تھا، بلکہ وہ جو کیپٹلسٹ معاشی نظام ہے اور اشتراکی نظام ہے اس کا بھی کمپٹیشن تھا. اور جب چائنا نے رائز کرنا شروع کیا ہے تو وہ اسی وقت رائز کرنا شروع کیا ہے جب اس نے کیپٹلسٹ نظام میں معیشت کو اڈاپٹ کیا ہے ڈسپائٹ مینٹیننگ اٹس کمیونسٹ پولیٹیکل سسٹم. تو یہ بنیادی چیز ہے. تو اس وقت ہو کیا رہا ہے کہ دیکھیں جس طرح یوکرین کی وار کے بعد امریکہ نے کوشش کی کہ رشیا کو آئسولیٹ کیا جائے، تو اس کے نتیجے میں چائنا، رشیا، ایران، سعودی عرب، بھارت، ان ممالک نے مل کے کوشش کی کہ اپنے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کو جو ڈالر کی ان کے اوپر ڈپینڈنس ہے اس سے ہٹ کے اسے ختم کیا جائے، اس پہ ڈپینڈنس کو ریڈیوس کیا جائے تاکہ وہ انرجی سیکیورٹی بھی اچیو کر سکیں، اپنے ایکسپورٹس کو بھی بڑھا سکیں. پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھارت، ایران، سعودی عرب، ان تمام ممالک کی اگزامپلس کو اسٹڈی کرے اور یہ دیکھے کہ صرف ایک کرنسی کے ساتھ اپنی کرنسی کو مشروط کرنا شاید لانگ ٹرم میں ہمارے لیے بہتر بھی نہیں ہوگا اور ہماری ولنریبلٹیز کو اور انٹرنیشنل جو کوئرشن ہے اس کو بڑھا بھی دے گا. جی بریگیڈیئر سعد محمد صاحب، آپ سمجھتے ہیں ان حالات میں پاکستان امریکی کیمپ سے نکل کر اس وقت رشیا، چائنا، اس کے ساتھ لوکل کرنسی میں ٹریڈ کر سکتا ہے؟ چونکہ پاکستان کی ساری ٹریڈ تو ڈالر کے اوپر چل رہی ہے اور ہماری ٹریڈ ہے بھی یورپ کے لیے، امریکہ کے لیے، ویسٹرن منڈیوں میں ہے، تو پاکستان اتنی بڑی شفٹ افورڈ کر سکتا ہے اس وقت؟ دیکھیں میرے خیال میں پاکستان کو ابھی تک ان معاملوں میں نہیں پڑنا چاہیے. ہم اس سطح پہ پہنچے نہیں ہیں کہ ہم اس قسم کے فیصلے کریں اور اس قسم کے میں معاشی یا اس قسم کے اکنامک افیئرز کا تو میں ماہر نہیں ہوں، لیکن ہماری تو اپنی جو صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ہماری معیشت میلٹ ڈاؤن کر رہی ہے. پہلے اس کو میلٹ ڈاؤن سے بچائیں. اگر آپ میلٹ ڈاؤن آتا ہے تو آپ کے سیکورٹی فورسز کیا آپریٹ کریں گی؟ دہشت گردوں کی پھر راج وغیرہ شروع ہو جائے گا ہمارے ملک میں. میں ایک اور بات اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اسٹریٹجک الائے چائنا ہے. بالکل وہ امریکہ اور ہندوستان کی اسٹریٹجک الائنس ہو سکتی ہے یا ہے ان کی، ہماری ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی. ہماری زیادہ ٹرانزیکشن، لیکن وہ سپر پاور ہے اس وقت اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو کنٹرول کرتا ہے، تو اس کے ساتھ تعلقات خراب کرنا بھی میرے خیال میں دانش مندی نہیں ہے. تو پاکستان کو اس وقت ایک بڑے ٹائٹ روپ کے اوپر چلنا پڑے گا کچھ وقت کے لیے، کہ جب تک ہم اپنی معیشت کو نہیں ٹھیک کریں گے یہ معاملات ہمارے اس میں ہے نہیں، آتے نہیں ہیں. ہم اس سطح پہ نہیں ہیں، ہم اس لیگ میں نہیں ہے کہ ہم ڈالر کی بات کریں. آپ دیکھیں آپ کا نیبر ہے ہندوستان ہے، 8 ممالک کے ساتھ اس نے وہ کر دیا کہ انڈین نیشنل روپی میں جو ہے انڈین روپی میں وہ جو ہے ٹریڈ کریں گے. 8 ممالک ہیں وہ ٹریڈ کریں گے. جی ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، وقت کم ہے، وے فارورڈ کیا ہے؟ جو بگیڑی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیب میں پیسہ نہیں ہے، امریکہ ڈالر دینے کو تیار نہیں ہے، اکانومی صحیح نہیں ہوگی تو کاؤنٹر ٹیررزم نہیں ہو سکتا ہے، ٹیررزم ہے تو انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی. آخر ہمارا ہاؤس ان آرڈر میں کیسے ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں ابھی جب بلاول جاتے ہیں امریکہ میں یا پاکستانی لوگ جاتے ہیں امریکہ میں تو وہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اکنامک ریوائیول ہے، اکنامک ریوائیول ہے. لوگ ہیں وہ ان سے ہاں جی، اور وہ جو وہاں پہ جو سوال ہوتے ہیں 95% بلاول صاحب سے باقی لوگوں سے وہ یہ ہوتے ہیں کہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے آپ کے ملک میں، پہلی بات. تو جو دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت چائنا جو ہے وہ پیرلل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کھڑے کر رہا ہے. ابھی حال ہی میں ملیشیا کے وزیر اعظم چائنا آئے تھے تو وہ ایشین مانیٹری فنڈ کی بات کر کے گئے ہیں جس کو وہ ریوائیو کرنا چاہ رہے ہیں. پروپوزل 97 میں آیا تھا. تو یہاں پہ آگے آ رہی ایک ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک اینڈ ایشین مانیٹری فنڈ جو ہے وہ اگر آتا ہے تو اگر گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا چائنا کا انفلوئنس ان کے اوپر بھاری ہو جاتا ہے تو پاکستان بھی شفٹ لے گا. دیکھیں جس طرح ابھی پاکستان کی حالت آئی ہے میں اپنی کی، اور پاکستان جتنا ڈیپینڈنٹ ہے
वेस्टर्न ब्लॉक के ऊपर, वो बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की वजह से है। ये हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को भी पता है, इसीलिए हम अमेरिका के, अभी थोड़े दिन पहले एक यूएसआईपी की रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान थ्रेशोल्ड एलाय ऑफ चाइना। वो देख रहे हैं कि 1970 से लेके आज तक 50 साल में चाइना ही पाकिस्तान की एयर एंड मिलिट्री पावर सपोर्ट बढ़ा रहा है। सो अमेरिका उस फॉल में नहीं जाता। सो अगर मिलिटरीली सपोर्ट बंद हो गई है, हमारे रास्ते मगरब में बंद हैं, और चाइना इस काबिल हो जाता है कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसका कंट्रोल हो जाए, तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली चाइनीज ब्लॉक में और क्लियर एंड विजिबली नजर आना शुरू होगा। तो ये जो चीजें हैं ये डिटरमिन होंगी अगले कुछ अरसे में कि चाइना क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पैरेलल खड़े कर पाता है, एशियन मॉनेटरी फंड में उतनी हवा डाल सकता है, उतना कुछ कर सकता है। इससे पहले एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक उस तरह नहीं हो सका, मजबूत हो सका, लेकिन मौजूद है। पाकिस्तान ने उससे $500 मिलियन लिए रिसेंटली। तो ये डिपेंड करता है अगर एससीओ ज्यादा मजबूत होता है। सो ये वक्त बताएगा, लेकिन पाकिस्तान की करेंसी इतनी कमजोर है, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे, इंडिया के सेंट्रल बैंक ने 18 मुल्कों से ट्रेड शुरू की। और आपको एक और मजे की बात बताऊं, चाइना और इंडिया मिलकर डॉलर को कमजोर कर रहे हैं। ये जो डी डॉलराइजेशन के पार्टनर एज एन एलाई ऑफ द अमेरिका डॉलर को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी करेंसी में ट्रेड करना चाह रहा है। तो अमेरिकन इस चीज को भी देख रहे हैं कि इंडियंस उनके साथ कैसे प्ले कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ देखेगा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किसके पास ताकत जाती है, क्योंकि पाकिस्तान को तो अभी इनसे मदद लेनी है। जी नाज़रीन, बिल्कुल इस वक्त बदलती हुई आलमी सूरत हाल में पाकिस्तान को इंतहाई सोच समझ कर फैसले करने हैं, और सबसे अहम चीज़ यह कि अपनी मईशत को सही करना है, माशी तौर पर अपने आप को इस्तेकाम देना है। डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब, ब्रिगेडियर साद मोहम्मद साहब और डॉक्टर कमर अब्बास चीमा साहब, आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम जी वर्ल्ड की टीम को अगली इतवार तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।